سبحان اللہ ماشاء اللہ. تلاوت قرآن مجید فرقان حمید جو ہے ہمارے دلوں کے لیے راحت بھی ہے، چین بھی ہے ناظرین کرام. اور قرآن مجید کا ترجمے کے ساتھ اگر ہم پڑھیں، آج کی دنیا میں اگر ہم دیکھتے ہیں، ایک لمحے کے لیے ذرا تصور کرتے ہیں ناظرین کرام کہ ہم قرآن کے ساتھ جو ہمارا سلوک ہے وہ ہمارے سر کو شرم سے جھکا دیتا ہے. اس کی بنیادی وجہ یہ کہ قرآن مجید فرقان حمید تو ایک انقلابی کتاب ہے، جس کتاب کے اندر ہماری پوری زندگی کا احوال موجود ہے، ہماری خوشی کا، ہماری غمی کا، ہماری دنیا کا، ہماری آخرت کا ایک ایک بیان ہے. ناظرین کرام، قرآن مجید کا بہترین مطالعہ جو ہے ان گھڑیوں میں ہم کر سکتے ہیں، جن گھڑیوں میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمتیں چھما چھم برس رہی ہیں اور فیوز و برکات کا نزول ہو رہا ہے ناظرین کرام. اور یقینی طور پہ اگر ہم قرآن مجید کو ترجمے کے ساتھ پڑھنے کی عادت بنائیں گے تو انشاءاللہ عز و جل پھر خشیت الہی بھی حاصل ہوگی، دل کے اندر جو ہے تقویٰ بھی آئے گا، پرہیزگاری بھی آئے گی، کیونکہ تقویٰ اور پرہیزگاری کا تعلق یقینی طور پر خوف خدا کے ساتھ ہے. ناظرین کرام، جو جتنا اللہ سے ڈرے گا وہ اتنا زیادہ تقوی والا ہوگا، پرہیزگار ہوگا. کیونکہ یہاں جو معیار ہے اس دنیا میں، تو لوگ معیار کیا رکھتے ہیں؟ ایک دوسرے سے ملنے کا پیسہ، عہدہ. جس کے پاس زیادہ پیسہ ہے، جس کے پاس بڑا عہدہ ہے، لوگ اس سے ملنا چاہتے ہیں، اس سے تعلق بنانا چاہتے ہیں. یہ دنیا کی ایک عام سی کہانی ہے ناظرین کرام. لیکن اللہ والوں کے نزدیک جو ہے ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے. اللہ والوں کے نزدیک جو کسی انسان کی قدر ہے وہ تقوی اور پرہیزگاری ہے. جو تقوی اور پرہیزگاری میں جتنا زیادہ اللہ کے قرب حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائے گا وہ اتنا ہی خوش بختوں میں شمار ہوگا ناظرین کرام. کیونکہ یہ دنیا ہے، اسے ان قریب ختم ہو جانا ہے. آج ہم اس دنیا کی ایک حقیقت کے بارے میں بھی بات کرتے ہیں، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک فرمان میں اکثر مجھے سعادت حاصل ہوئی بیان کرنے کی. پچھلے دنوں اسلام آباد میں ایک انٹرنیشنل کانفرنس میں بھی میں نے یہ گفتگو کی وہاں پر. تو وہاں انہوں نے مجھ سے کہا کہ سر یہ جو انٹرنیشنل فورم ہے یہاں تو سارے یہ لوگ آئے ہیں. میں نے کہا بھی بات یہ ہے کہ اذان دینے کا حکم بھی وہیں ہے جہاں بہت زیادہ ایسے لوگ جو اپنے آپ کو بہت زیادہ پڑھا لکھا اور بہت بڑے بڑے عہدوں پر بیٹھے ہوئے لوگ، اور وہ بیوروکریٹس جن کے سامنے دین کی بات کرتے ہوئے لوگ ہچکچاتے ہیں. تو میں نے کہا یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فضل ہی تو ہے کہ ہم ان کے درمیان بھی کھڑے ہو کر یہ بات کرنے کی سعادت حاصل کر لیں، تو یہ بھی رب کا کرم ہے. اور وہ بات یہ تھی ناظرین کرام، میں مفتی صاحب کی طرف بھی آؤں گا، ہمارے ساتھ موجود ہیں آج، آپ ان کو ہمارے پروگرام میں دیکھتے رہتے ہیں، جناب غلام غوث مدنی صاحب، آپ کو بھی خوش آمدید کہتا ہوں. اور ایک اہم مسئلہ یہ، چونکہ ابھی اسلام آباد میں ایک کانفرنس ہوئی، وہاں مجھے بات کرنے کا موقع ملا، تو وہاں ناظرین کرام میں نے ایک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک واقعہ شیئر کیا. ناظرین کرام آپ یقین کریں کہ جب وہ واقعہ پورا ہوا ہے تو پورا حال کھڑا ہوا تھا، اور وہ سارے کے سارے جو ہیں وہ یہ کہہ رہے تھے کہ یہ ایک کیا انداز ہے. میں نے کہا یہی تو انداز ہم بتانا چاہ رہے ہیں کہ دو جہانوں کے سردار نے جو ہمیں دین پہنچایا ہے، اس کی ایک ایک بات کے اندر خدا کی قسم ہمارے لیے راحت بھی ہے، نجات بھی ہے اور منزل بھی ہے. اور وہ کیا ہے ناظرین کرام کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج میں تمہیں جو ہے ایک شخص کا واقعہ سناتا ہوں. صحابہ کرام کی یہ معمول تھا ناظرین کرام کہ جب وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں بیٹھتے تھے تو وہ اتنا مؤدب ہو کے بیٹھتے تھے کہ جیسے گویا ان کے سروں پر پرندے بیٹھے ہوئے. وہ جنبش بھی نہیں کرتے تھے اور آپ کی بات کو مکمل توجہ اور ہمتن گوش ہو کے سنتے تھے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہیں آج ایک ایسے شخص کا واقعہ سناؤں. تو تمام صحابہ نے کہا یا رسول اللہ بالکل آپ فرمائیے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص تھا، جب اس کا انتقال ہونے لگا تو اس نے اپنے دوستوں کو اکٹھا کیا. ایک دوست کو اندر بلایا اور اسے کہا کہ میں اب اس دنیا کی زندگی سے جا رہا ہوں، میرا انتقال ہونے والا ہے، تمہارے ساتھ میرا ایک وقت گزرا ہے، تو تم میرے لیے کیا کرو گے؟ ناظرین کرام اس کے دوست نے جب یہ بات سنی تو اس نے کہا کہ بھائی کیا کروں گا، تم مر جاؤ گے تو تم مر جاؤ گے، بس یہ کہہ کے وہ باہر چلا گیا. اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس نے اپنے دوسرے دوست کو اندر بلایا. جب دوسرا دوست اندر آیا تو اس شخص نے اس سے بھی کہا کہ میرا وقت پورا ہو گیا ہے، میں اب اس دنیا کی زندگی سے جا رہا ہوں، میرے مرنے کے بعد تم میرے ساتھ کیا کرو گے، میرے لیے کیا کر سکتے ہو؟ تو اس کے دوسرے دوست نے سنا اور ایک آہ بھر کر کہا کہ افسوس تمہارا انتقال ہو جائے گا تو ہم تمہاری تدفین کر دیں گے، تمہارے لیے دعا کر دیں گے. یہ کہہ کر اس کا دوست بھی باہر چلا گیا. ناظرین کرام اس نے اپنے تیسرے دوست کو اندر بلایا اور تیسرے دوست کے سامنے بھی یہی بات رکھی کہ میں اس دنیا میں تمہارے ساتھ ایک اچھا وقت گزرا، ہم نے بڑا وقت خوشی بھی غمی بھی ساتھ دیکھی، اور اب میں اس دنیا سے جا رہا ہوں، تم میرے لیے کیا کرو گے؟ ناظرین کرام تیسرا دوست سن کے تڑپ گیا اور اس نے تڑپ کر کہا کہ دوست اگر تیرا انتقال ہوگا تو تو قبر میں اترے گا تو تیرے ساتھ میں بھی قبر میں اتروں گا اور تیرے ساتھ ہی میں کھڑا ہوں گا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی طرف دیکھا اور فرمایا جانتے ہو یہ تین دوست کون تھے؟ صحابہ اکرام ہمتن گوش ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام جن دوستوں کا ذکر فرما رہے ہیں وہ کون دوست ہیں. اب سب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھ رہے ہیں
آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو پہلا دوست اس کا آیا تھا نا وہ اس کا مال تھا، کہ مرنے کے فوراً بعد جو سب سے پہلی چیز انسان سے چھنتی ہے وہ اس کا مال ہے. کپڑے بھی لے لیتے ہیں لوگ، ہر چیز اتار لیں گے. اور حیرت انگیز بات یہ ناظرین کرام، اس کو مرے ہوئے بھی چند ہی گھنٹے ہوتے ہیں، اس کی باڈی گھر پر ہی ہوتی ہے کہ وہی گھر والے جو اس کا نام لے رہے ہوتے ہیں وہ نام بھی چھین کر اس کو میت میت کہہ کے پکار رہے ہوتے ہیں. یہی سلوک کرتی ہے یہ دنیا ناظرین کرام مرنے کے بعد. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا جو دوسرا دوست تھا جانتے ہو کون ہے؟ اس کا دوسرا دوست جو تھا وہ اس کے بیوی بچے یعنی اہل و عیال تھے. بیوی بچے مرنے کے بعد یہی کرتے ہیں کہ بھائی آپ کی تدفین کر دیں، اگر آپ کے نصیب اچھے ہیں تدفین کر دیں، ایصال ثواب کر دیں، آپ کے معاملات میں کچھ آپ کا کوئی قرض ہے تو ادا کر دیں. اور تیسرا دوست ناظرین کرام جانتے ہیں کون ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی طرف دیکھا اور صحابہ ورطہ حیرت میں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا تیسرا دوست جو تھا وہ اس کے اعمال تھے. ناظرین کرام کہ اعمال جو ہیں وہ ہمارے ساتھ دنیا میں بھی رہیں گے اور دنیا کے بعد جب ہم مریں گے اس میں بھی ہم قبر کے اندر وہ ہمارے ساتھ ہی ہوں گے. اگر اچھے اعمال ساتھ لے کے جائیں گے تو انشاءاللہ قبر بھی راحت کا سامان ہوگی، اور اللہ نہ کرے برے اعمال ہیں تو پھر اللہ مان الحفیظ. تو آج اس حدیث کے سنانے کا مقصد یہ ہے کہ رمضان ہم سے جا رہا ہے، رمضان میں ہم نے کیا اعمال کیے. اور ہمارے ساتھ موجود ہیں علامہ غلام غوث مدنی صاحب. آپ فرمائیے گا، ایک تو ظاہراً یہ دنیا کی زندگی ہے اور اس دنیا کی زندگی میں ہم سب مسافر ہیں. کتنے خوبصورت انداز میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوری زندگی کا نقشہ ایسے ہمارے سامنے رکھ دیا. اب اس کے باوجود بھی اگر ہم اس دنیا کی زندگی میں اپنے آپ کو سیدھے راستے پہ نہ ڈالیں تو کیا انجام ہے پھر؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء صلی اللہ والمرسلین، علیہ وسلم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے آج ایک مرتبہ پھر مجھے اپنے پروگرام میں مدعو کیا ہے. جی آپ کا شکریہ. راؤ صاحب، آج کا جو ٹاپک ہے وہ بڑا بہترین آپ نے اس کا چناؤ کیا ہے. دیکھیے قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. سبحان اللہ، بے شک کہ وہی رب کائنات ہے کہ جس نے موت اور زندگی کو پیدا فرمایا ہے. کیوں پیدا فرمایا ہے؟ آگے اللہ نے ارشاد فرمایا لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ ہم تمہاری جانچ کاری کر سکیں کہ تم میں سے کوئی بہترین اعمال کرنے والا کون ہے. بالکل صحیح. آج ہم اس دنیا میں جب آئے ہیں ہر انسان یہ سمجھتا ہے کہ میں نے ہمیشہ اس دنیا میں رہنا ہے. بالکل صحیح. حالانکہ ایسا نہیں ہے. ہر انسان اس کائنات سے اس نے جانا ہے اور ایک مسافر کی حیثیت سے ہمیں اس دنیا میں بھیجا گیا ہے. بے شک بے شک. اس کی مثال آپ یوں سمجھیے کہ اگر کوئی شخص سفر کرنے کے لیے کسی آؤٹ سٹی جاتا ہے تو درمیان میں بہت ساری چیزیں آتی ہیں، باغات بھی آتے ہیں، کھیت بھی آتے ہیں، کھلیان بھی آتی ہیں، لیکن وہ مسافر جو ہے سفر کرنے والا وہ ان چیزوں سے دل نہیں لگاتا. بالکل صحیح فرمایا. بلکہ اسے معلوم ہوتا ہے کہ میں نے دوبارہ اپنے گھر کی طرف لوٹ کر جانا ہے. لیکن ہم اپنے آپ کو دیکھتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس کائنات میں بھیج دیا تو اب انسان اس کائنات میں آ کر، اس دنیا میں آ کر اس نے جب رنگینیاں دیکھی تو وہ ان رنگینیوں میں اتنا مگن ہو گیا کہ اس نے اپنے اصلی گھرانے کو چھوڑ دیا، اصلی گھر کو چھوڑ دیا، اصلی گھر کو بھلا دیا کہ میں نے اپنے گھر پر واپس جانا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. جب انسان کے دل سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف نکل جاتا ہے تو پھر ہر وہ کام کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ جس سے اس کے نفس کو سکون اور خوشی محسوس ہوتی ہے. صحیح. دیکھیے یہ ماہ رمضان المبارک ہمارے درمیان ہے اور ہم جانتے ہیں کہ جیسے ہی ماہ رمضان کا چاند نظر آتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ تمام شیاطین کو جکڑ لیتا ہے. بالکل صحیح فرمایا. شیطان تو بند ہے، لیکن آج ہم دیکھتے ہیں کہ رمضان میں جو گناہ ہم پہلے کر رہے تھے وہ بدرجہ اولا زیادہ ہو جاتے ہیں، یعنی گناہ مزید بڑھ جاتے ہیں. آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ ہے کہ ہم نے اپنے نفس کو اتنی آسانیاں فراہم کر دی ہیں کہ ہمارا نفس جب کہتا ہے کہ آپ نے فلاں کام کرنا ہے تو ہم نفس کے اتنے تابع ہو چکے ہیں کہ ہم وہ برائی کی طرف چلے جاتے ہیں. بے شک صحیح. قرآن مجید فرقان حمید میں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے شیطان کو حکم دیا تھا کہ وہ حضرت آدم کو سجدہ کریں اور شیطان نے سجدہ نہیں کیا تو اس وقت تو کوئی شیطان تھا ہی نہیں، تو شیطان کو تکبر میں مبتلا کرنے والا نفس تھا. تو معلوم یہ ہوا کہ نفس جو ہے
وہ شیطان کا بڑا بھائی ہے. اگر ہم اپنے نفس کو کنٹرول کر لیں اور نفس کو اپنے تحت کر لیں, اپنے تابع کر لیں, کہ ہم نے اگر نفس ہمیں گناہوں کی طرف لے کر جاتا ہے تو ہم نفس کی بات نہیں مانیں گے, بلکہ ہم نے رحمان کی بات ماننی ہے, اللہ کی بات ماننی ہے کہ ہمارے رب نے ہم سے کیا تقاضا فرمایا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کیا چاہتا ہے. صحیح. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا مقصد اس دنیا میں بھیجنے کا کیا ہے. جب انسان نے اپنا مقصد بھلا دیا کہ دنیا میں آنے کا ہمارا مقصد کیا تھا, جب اس نے اپنے مقصد کو بھلایا تو آج انسان کو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ طرح طرح کی ٹھوکریں جو ہیں وہ دنیا میں کھا رہا ہے, اور چاروں جانب سے اس مسلمان کو جو ہیں وہ ٹھوکریں لگ رہی ہیں. صحیح. تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن اور حدیث کو مضبوطی سے پکڑ کر رکھیں. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد ہے کہ میں تمہارے درمیان 2 چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں, اگر تم مضبوطی سے پکڑ کر رکھو گے ہدایت پا جاؤ گے, چھوڑ دو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے. ایک قرآن اور دوسری میری سنت, اور ایک روایت میں ہے کہ دوسری چیز ہے اہل بیت اطہار. تو آج ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا, ہم نے احادیث مبارکہ کا مطالعہ کرنا چھوڑ دیا, سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کو چھوڑ دیا. حالانکہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, کہ میرے محبوب کی زندگی تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے. بے شک صحیح. ہم نے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کو بھلا دیا. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام مکہ مکرمہ میں 40 سال تک کفار کے درمیان رہتے ہیں, اعلان نبوت نہیں فرمایا. وہ کافر کہ جو اعلان نبوت کرنے کے بعد آپ کے جانی دشمن ہو گئے, وہ کافر جب 40 سال تک آپ ان کے درمیان رہے تو وہ بھی کہنے پر مجبور ہو کہ آپ صادق اور امین ہیں. بے شک بے شک ایسے ہی. یعنی اپنا جو بھی فیصلہ کروانا ہوتا تھا تو ہمارے پیارے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آتے تھے. جی ناظرین کرام, یقینی طور پر بہت خوبصورت علامہ صاحب نے جو ہے وہ ہمیں راستہ بھی بتایا, اور یہی راستہ ہے ناظرین کرام کہ ہمارے لیے سب سے بہترین زندگی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہے, اور انہی کے دیے ہوئے فرمان اور راستے پر چل کر ہی ہم خوش بختیوں کے گھر میں داخل ہو سکتے ہیں. ناظرین کرام اس وقت ایک مختصر سا وقفہ ہے, وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. دیکھتے رہیے عطائے رمضان ود راؤ ناصر علی جاگیر. ویلکم بیک ناظرین, ایک مرتبہ پھر آپ کو عطائے رمضان کی اس ایمان افروز نشریات میں خوش آمدید کہتے ہیں. اور ناظرین اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہے علامہ بلال فاروقی صاحب. آپ گاہے بگاہے ان کو ہماری ٹرانسمیشن میں دیکھتے رہتے ہیں. ماشاءاللہ نوجوان اسکالر ہیں, اور بڑی بات یہ ہے کہ حافظ قرآن ہے اور تراویہ پڑھا رہے ہیں. یہ بڑی خوش بختی ہوتی ہے کہ اتنی چھوٹی عمر میں اللہ پاک اتنا بڑا کرم اور انعام کر دیں. اور حفظ قرآن کوئی چھوٹی چیز نہیں ہے ناظرین کرام, یہ روئے زمین کا سب سے بڑا انعام ہے جس انسان پر اللہ فضل فرما دے کہ اس کے سینے کو قرآن کا مدینہ بنا دے. تو یہ بڑی بات ہے. ماشاءاللہ آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. کیسے ہیں علامہ صاحب, ٹھیک ہیں آپ؟ الحمدللہ میں. اور کیسی چل رہی ہیں آپ کی افطاریاں اور سحریاں, معاملات کہاں تک پہنچے؟ الحمدللہ اچھے چل رہے ہیں معاملات. اچھا, 3 دن بعد انشاءاللہ تکمیل قرآن پاک ہے میرا خود کا بھی. اچھا ماشاءاللہ ماشاءاللہ. انشاءاللہ مسجد میں بھی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو پھر آج کل مطلب بہت مصروفیات چل رہی ہیں تقریباً اسی طرح. تو آپ کی ماشاءاللہ سے آپ یہ 20 رکعت کتنی دیر میں پڑھا لیتے ہیں ماشاءاللہ؟ تقریباً 1 گھنٹہ 10 منٹ 15 منٹ 20 منٹ 25 منٹ اس طرح. 1 گھنٹے 20 منٹ میں ماشاءاللہ پوری تراویحاں اور نماز کے ساتھ مکمل ہو جاتی ہیں. نماز کے ساتھ 1.5 گھنٹہ لگتا ہے. 1.5 گھنٹہ لگتا ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ. تو علامہ صاحب ان کے بارے میں کیا کہیں گے, یہ جو اتنی مطلب یعلمون تعلمون سے آگے جاتے ہی نہیں ہے, یہ اتنی تیز پڑھا رہے ہوتے ہیں, رش بھی بہت زیادہ ہوتا ہے, اس کی کیا وجہ ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے آج کل قرآن پاک کو نہ صرف ایک رواج کے طور پہ پڑھ لیا ہے جی, اور کچھ لوگ ہمارے کاروباری لوگ اس طرح ہیں کہ بھائی 6 روزہ تراویح 10 روزہ تراویح 8 روزہ تراویح وہ پڑھ لی, اس کے بعد پھر اچھا ذرا اس کے بارے میں فرما دیجیے تاکہ ناظرین کو بتا دیجیے جو 5 روزہ تراویح ہے 10 روزہ ان کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ جو ہے تراویح پورا مہینہ جو یہ پڑھنا مستحب ہے, مستحب ہے. اچھا, اور پھر یہ جو ہے اپنا کچھ لوگ یہ پڑھ لیتے ہیں 8 روزہ 10 روزہ, اس کا شریعت میں کوئی حکم نہیں ہے. اچھا, اس کا صرف یہ کہ قرآن پاک اگر 10 روزہ پڑھ لیا 12 روزہ پڑھ لیا وہ تو ٹھیک ہے, لیکن پورے 30 دن پڑھنا یہ سنت مؤکدہ ہے. صحیح صحیح. تو مطلب یہ جو لوگ کر رہے ہیں ان کو مطلب اس پہ زیادہ ان کو جو وہ حوصلہ افزائی نہیں کرنی چاہیے ان لوگوں کی, مطلب یہ بہتر طریقہ وہی ہے 30 دنوں کے اندر 30 دن یہ پڑھ لیں, اپنا پورا مکمل کر لیں. تو پھر اب ان کا کیا بنے گا, یہ جو مطلب پڑھا رہے ہیں راکٹ کی رفتار سے, ان کو پھر اللہ کے ہاں حساب دینا ہوگا. مطلب اتنی تیز پڑھا رہے ہوتے ہیں,
کئی لوگوں نے تو فیس بک پہ بھی شیئر کیے کچھ کو حدیث پاک میں آتا ہے کہ قرآن پاک کو ایستا پڑھنا، ٹھہر ٹھہر کر پڑھنا شہادت کا ثواب ہے، سبحان اللہ، ایک شہید کا ثواب ہے۔ اللہ اور اکبر۔ شہید کا مقام جانتے ہیں ہم لوگ کہ جب شہید کا جب خون نکلتا ہے زمین پہ گرنے سے پہلے جی اللہ پاک کا دیدار ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ، شہید کا اتنا سبحان اللہ۔ مقام ہے، اور جو قرآن پاک کو ایسا ایسا ٹھہر کر پڑھتا ہے، سکون سے پڑھتا ہے، دل لگی کے ساتھ پڑھتا ہے، اس بندے کا اتنا مقام ہے۔ اللہ ہمیں یہ اکبر، چاہیے اللہ کہ ہم جو اکبر۔ ہے قرآن پاک کو ایسا ایسا پڑھیں، اور یہ جو ہم پڑھتے ہیں تیز، اس سے ہم گناہ گار ہوتے ہیں، اللہ سننے والے بھی اکبر۔ گناہ گار ہوتے ہیں، صحیح اور صحیح۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ بھائی جلدی پڑھا دیں تو وہ لوگ بھی اس میں شامل ہوتے مطلب ظاہر سی بات ہے دونوں پر اس کا وبال ہے جو اس طریقے سے کر رہے ہیں۔ اور ناظرین کرام یہ بات تو ایک بہرحال معقولے کے طور پر ہمیں کسی نے سنائی تھی، کہ میں مفتی صاحب کی اس بات سے مطلب یہ بات آپ سے شیئر کرنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ ہمیں ایک لمحے کے لیے ذرا تصور کرنا چاہیے کس مقام پہ کھڑے ہیں۔ کہ ایک محلے میں نئے امام صاحب آئے، یہ کسی دوست نے مجھے بات بتائی تھی، بتانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ عبرت پکڑ لے، ہے تو ایک مذاق کی بات لیکن حقیقتاً اس میں ایک عبرت ہے۔ تو وہ امام صاحب آئے، انہوں نے نماز پڑھائی، اور مقتدی صاحب ان میں ایک ماشاءاللہ سے ہمارے پٹھان بھائی بھی تھے، جیسے انہوں نے سلام پھیرا تو وہ کھڑے ہو گئے، اور انہوں نے کہا کہ امام صاحب آج آپ نے نماز صحیح نہیں پڑھائی۔ تو اب سب لوگ جو تھے، وہ جتنے نمازی تھے وہ حیران ہو گئے، خان صاحب کی طرف دیکھنے لگے، اور کچھ لوگ یہ سوچنے لگے خان صاحب تو بہت پہنچے ہوئے بزرگ ہیں، انہوں نے پتہ نہیں کیا چیز دیکھ لی امام صاحب کی، آپ صحیح نہیں پڑھائی۔ تو امام صاحب نے بھی بڑے عاجزی سے پوچھا کہ خان صاحب میں نے کیا غلطی کی؟ کہتا ہے جو پہلے والا امام تھا ہمارے محلے میں، جب وہ نماز پڑھانے آتا تھا تو میں اپنی پوری 3 دکانوں کا حساب کر لیتا تھا، ابھی تو میں نے ایک دکان کا حساب کر کے دوسری کا شروع کیا، آپ نے سلام پھیر دیا۔ تو حقیقتاً آج ہماری نمازیں ناظرین کرام اس مقام پر ہیں کہ ہم نمازوں میں حساب کتاب کر رہے ہوتے ہیں، ہم نمازوں میں دنیا کے اندر اتنے مگن ہوتے ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں امام صاحب نے کیا پڑھایا اور کیا کیفیت ہوئی۔ تو اس پہ یقینی طور پہ مفتی صاحب آپ کیا فرمائیں گے؟ ہمیں نمازوں کے معاملے میں اتنی سستی کا جی اصل تو دیکھیں بات ہے دل لگی، جب بندے کے دل میں یہ خوف ہوگا کہ میں رب تعالیٰ کے ہاں کھڑا ہوں، جی میں رب تعالیٰ کے پیش ہوں، میں سبحان رب اللہ، تعالیٰ کے سبحان سامنے اللہ۔ ہوں، جب بندے کے دل میں یہ بات ہوگی، رب تعالیٰ کا خوف ہوگا، رب تعالیٰ سے محبت ہوگی، پیارے آقا صلی اللہ علیہ علیہ وسلم محبت ہوگی، تو پھر میں یہ سوچ بھی نہیں سکتا کہ بندے کا وہم و گمان کہیں اور چلا جائے۔ واہ 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 واہ، سبحان اللہ جی، دیکھیں- بہت زبردست بات کر دی۔ یقین کریں میں کہتا ہوں مفتی صاحب نے آج کی ٹرانسمیشن کے سب سے خوبصورت بات کہ نماز کا جب تصور ہو تو پھر یہ خیال ہو کہ ہم اللہ کو دیکھ رہے ہیں، اور اگر یہ نہیں کر سکتے تو اتنا تو ہمیں سوچ ہی لینا چاہیے کہ پھر اللہ تو ہمیں دیکھ ہی رہا ہے۔ بہت خوبصورت ماشاءاللہ مفتی صاحب، اور اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں ناظرین کرام بابر منیر قادری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سعادت حاصل کریں گے۔ جی ماشاءاللہ، کون سی نعت سنا رہے ہیں ماشاءاللہ؟ نعت شریف نعت شریف پیر نصیر الدین شاہ صاحب کا کلام لکھا ہوا۔ اچھا جی، پاکستانی جو پیر نصیر الدین ہے ہمارے والے گولڑا شریف والے، جی جی۔ اچھا ماشاءاللہ، ایک پیر نصیر الدین ہمارے لیاقت آباد میں بھی ہیں، کچھ ان کا بھی نام لے لیتے ہیں لوگ۔ چلے ماشاءاللہ، آئیے۔ ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے، ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے، ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے، واہ واہ، ایک سبحان اللہ۔ میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جو رب دو عالم کا محبوب یگانہ ہے، جو رب دو عالم کا محبوب یگانہ ہے، آؤ درے زاغرہ پر پھیلائے ہوئے دامن، آؤ درے زاغرہ پر پھیلائے ہوئے دامن،
نسل کریموں کی یہ لجپالے گھرانہ ہے نسل کریموں کی یہ لجپالے گھرانہ ہے کل پل سے ہمیں جس نے خود پار لگانا ہے کل پل سے ہمیں جس نے خود پار لگانا ہے زہرا کا جو بابا ہے حسنین کا نانا ہے زہرا کا جو بابا ہے حسنین کا نانا ہے ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے عزت سے کیوں نہ مر جائیں ہم نام محمد پر عزت سے کیوں نہ مر جائیں ہم نام محمد پر یوں بھی تو ہمیں ایک دن یہ دنیا سے تو جانا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ یوں بھی تو ہمیں ایک دن دنیا سے تو جانا ہے ماشاءاللہ ایک میں ہی نہیں ان پہ قربان زمانہ ہے ماشاءاللہ 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 آپ بڑی آپ کی آواز جو ہے وہ اس کے اندر ایک بڑا گونج ہے ماشاءاللہ سے تو کتنے عرصے سے پڑھ رہے ہیں آپ نعت مائک میں پڑھیں 10 سال سے 10 سال سے پڑھ رہے ہیں اچھا ماشاءاللہ تو کن کے کلام زیادہ پڑھے آپ نے ویسے تو بھائی کے کلام پڑھتا ہوں میں زیادہ تر بھائی کون ہمارے بدر منیر اچھا بدر منیر ماشاءاللہ وہ جو پڑھتے ہیں ان کو ورنہ یہاں تو بھائی کچھ بھائی کا مطلب کچھ اور ہے کراچی میں خاص کرنا نہیں ہمارے گھر کے بھائی کراچی کے نہیں اچھا 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 کیونکہ وہ میں نے تھوڑا سا ناظرین کرام بھی حیران ہو گئی بھائی پر ہم نے کیونکہ ہمارے یہاں کراچی میں ناظرین کرام جو بھائی کا مطلب کچھ اور لیتے ہیں لوگ آپ بھی سمجھدار لوگ ہیں اللہ تعالیٰ ہم پہ رحم فرمائے اور کرم فرمائے اور ہمارے پاس اس وقت خوشبو احسان میں موجود ہے ماشاءاللہ عبید رضا قادری صاحب بہت خوبصورت انداز میں پڑھتے ہیں اور ان کو بھی آپ مختلف چینلز پر گفتگو کرتے ہوئے اور نعت پڑھتے ہوئے دیکھتے ہیں جی ماشاءاللہ عبید رضا قادری صاحب ماشاءاللہ بہت پیارا کلام ہے میرا گدا میرا منگتا واہ 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 سبحان اللہ میرا غلام آئے سبحان اللہ میرا گدا میرا منگتا میرا غلام آئے سبحان اللہ میرا گدا میرا منگتا میرا غلام آئے خدا کرے ابھی طیبہ سے یہ پیام آئے خدا کرے ابھی طیبہ سے یہ پیام آئے ماشاءاللہ میں اس یقین سے آیا ہوں ان کے روزے سے میں اس یقین سے آیا ہوں ان کے روزے سے وہ پھر کہیں
گے کہ واپس میرا غلام آئے، وہ پھر کہیں گے کہ واپس میرا غلام آئے۔ غلام زغارہ ہوں میں تو علی کا نوکر ہوں۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ غلام زغارہ ہوں میں تو علی کا نوکر ہوں، ہمیشہ پنجے تنی نسبت ہی میرے کام آئے، ہمیشہ پنجے تنی نسبت ہی میرے کام آئے۔ میں دیکھتا ہی رہوں بس تمہارے روزے کو، میں دیکھتا ہی رہوں بس تمہارے روزے کو، جناب زغارہ کا صدقہ کوئی ایسی شام آئے، جناب زغارہ کا صدقہ کوئی ایسی شام آئے، میرا گدا میرا منگتا میرا غلام آئے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ جناب ناظرین کرام، اس وقت ایک مختصر سا وقفہ ہے، وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں۔ دیکھتے رہیے عطائے رمضان ود راؤ ناظر علی جانگیر۔ عطائے رمضان، عطائے رمضان۔